کے دین کی جب پڑھی ہوں گی تو تم کے بیوی کسی کی برائی کو دوبارہ کا راضی ہونا ہی بخشش کی ذریعہ ہے۔ اگر ہم استغفار کرتے رہیں توبہ کرتے رہیں اور رب کو راضی ہی نہ کریں، ان کلمات کو ہی اپنی بخشش سمجھ لیں، تو یہ صرف الفاظ ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ان الفاظوں سے اللہ کی رضا کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم استغفار کریں، کیوں کریں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بخشش عطا کرے۔ یہ گمان ہونا لازم ہے۔ اگر یہ گمان صرف توبہ کا ہی رکھیں اور بیچ اللہ کی رضا نہ لائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کے ہماری توبہ، تو صرف ہم زبانی توبہ کر رہے ہیں۔ زبان کے ساتھ ساتھ گمان بنانا اللہ کا لازم ہے۔ جب تک تم اللہ کا گمان نہیں بنائے گا، بس صرف زبانی ذکر کرتا ہے تو تیرا ذکر صرف زبانی ہے۔ گمان جب اللہ کا بنائے گا کہ میں یہ استغفار کس کے آگے کر رہا ہوں، اللہ، جب تو اللہ کو حاضر جان کر، اللہ کا حاضر گمان بنا کر اللہ سے استغفار کرے گا تو یقیناً اللہ تیرا استغفار قبول فرما لے گا۔ تو ہر عبادت میں، ہر تسبیحات میں، ہر نیکی میں اللہ کی رضا کا ہونا لازم ہے کہ جب بھی تو کوئی بھی اچھا کام کرے تو اپنے گمان میں رکھنا کہ میں اللہ کے لیے، توبہ بھی تو نے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کس وجہ سے کرنی؟ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے ڈالے اور غضب والوں سے مجھے بچائے اور انعام والوں میں مجھے شامل کرے۔ یعنی کہ توبہ اصل میں غضب والوں سے بچنے کے لیے ہے اور انعام والوں میں شامل ہونے کے لیے ہے۔ توبہ بھی تو اللہ کی مدد سے ہی انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ ہی نہ توفیق دے، انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب توفیق اللہ دیتا ہے مگر طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ طریقے وہی طریقے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کے ساتھ اتارے ہیں۔ احسان ہے نبی کے طریقوں کو اپنانا اللہ کا۔ جب تم اللہ کے احسان والے طریقے اپنا کر اللہ سے بخشش کی دعا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ نبی کے طریقوں سے جب تم اللہ کی تعریف کرتے ہو تو اللہ قبول کرتا ہے، استغفار کرتے ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بھی رکھنا تمہارے لیے لازم ہے اور اللہ کا، یہ چیزیں لازم ہے۔ اور تم ایک ہی چیز کو لازم کر لو، فرض کہا، فرض بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لازم ہے۔ ان کے طریقے سے ہی ادا کرو گے تو قبول ہوں گے۔ خود سے تم فرض بھی نہیں ادا کر سکتے کہ اپنے طریقوں سے اگر تم کرو گے تو یہ فرض نہیں ہے۔ فرض وہی ہے جو اللہ رسول کے طریقے، اسی کے طریقے کو سنت کہا گیا، اسی کے طریقے کو نفل کہا گیا، اسی کے طریقے کو مستحب کہا گیا، اسی کے طریقے کو فرض کہا گیا۔ کرنے والا ایک ہے، کیا ہے؟ اور دینے والا بھی ایک ہے، یعنی کہ خدا بھی ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی، ٹھیک ہے، جو سکھا رہا ہے وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔
مگر اس ایک نے تمہیں ایک درجے کی عبادت نہیں بتائی، کہا ہر عبادت کا درجہ مختلف ہے مگر عبادت خدا کی عبادت، اس کا اجر میں نہیں دوں گا۔ کیا نہیں دوں گا؟ اس کا اجر کون دے گا؟ نبی نے کہا میں نہیں دوں گا، اللہ دے گا۔ کیا دے گا؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں انہیں کو دوں گا جو تیرے طریقے سے مجھ سے مانگے گا۔ اب مانگنے کا طریقہ بھی، عبادت کا بھی طریقہ بھی، اللہ کی رضا کا بھی طریقہ بھی تمہیں نبی سے سیکھنا ہے، خدا سے نہیں، ٹھیک ہے؟ جب تجھے پتا چل گیا کہ اللہ سے ہم نہیں سیکھ سکتے، اللہ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اور جس کو سکھایا ہے اب ہمارے لیے اس سے سیکھنا فرض ہے، اس سے سیکھنا۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں ملتے تو کس سے سیکھنا؟ جنہوں نے ان سے سیکھا، ان سے سیکھنا تمہارے لیے فرض ہے، تاکہ تم کسی مولوی، کسی صوفی، کسی پیر اور کسی عالم دین کے پاس جاؤ تو اس وجہ سے نہ جاؤ کہ میں ان سے سیکھنے جا رہا ہوں، اس یقین سے جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنے جا رہا ہوں، تاکہ تم میں گمان ایسا پیدا ہو جائے کہ میں اگر اس کسی عالم کے آگے جھکا ہوا ہوں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے خزانے اور اپنے خزانے علم کے عالموں کو عطا کر دیے۔ وہ جو اللہ نے عالموں کو خزانے علم کے عطا کر دیے ہیں، وہ عطا کی وجہ سے ہم انہیں عطا والا سمجھتے ہیں، یہ دلی والے تو ثابت ہوا دینے والے گھر کتنے ہو گئے؟ پہلے اللہ نبی کو دے رہا ہے، پھر اللہ کا رسول صحابہ کو دے رہا ہے، یہ صحابہ تبع تابعین کو دے رہے ہیں۔ تو دینے کا سلسلہ تو پڑھ لو پہلے کہ دینا کب سے شروع ہوا اور کب تک رہے گا، یعنی کہ مدد کرنا۔ دینا کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنا۔ ایک عبادت ہے، ایک علم ہے مدد تمہاری، عبادت میں اللہ تمہارا مددگار ہے، علم میں رسول بھی مددگار ہے، انبیاء بھی مددگار ہیں، صحابہ بھی مددگار ہے، اولیاء بھی مددگار ہے، اور عالم بھی مددگار ہے، مگر وراثت کون سی سے وہ مدد کرتا ہے؟ جو اس کی وراثت ہے۔ عبادت اللہ کی وراثت ہے، کسی اور کی نہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے کیا کرو، اور علم میں تعریف صرف اللہ کی نہیں ہے، جن کو اللہ نے وہ وراثت علم کے لیے وہ سب تعریف کے لائق ہے، ان کو سب کو علمی مددگار سمجھو۔ کیا سمجھو؟ علمی مددگار۔ تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کن کن صفتوں میں ہم انہیں مددگار کہتے ہیں، اور انبیاء کو اور رسولوں کو علمی صفت۔ اب جو اس علم سے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو وہ تو انہیں کے صدقے مدد کر رہا ہے۔ یہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ مدد اللہ جو کرتا ہے وہ کن کی بدولت کرتا ہے؟ جنہیں علم عطا کیا ہے انہیں کی بدولت تم عبادت کرتے ہو، تو تمام مرتے علم والوں کی وجہ سے۔ اگر علم والے ہی نہ ہوتے اللہ تمہاری کوئی مدد نہ کرتا۔
امام والے تمہیں اللہ کی تمام مددوں کی حکمت بھی بتائیں گے، طریق بھی بتائیں گے، دلیل بھی دیں گے، اور اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت بھی بتائیں گے۔ یہ مددیں ہوتی کیا ہے؟ مددوں کی صفتی ایک جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تم ہر مدد کو توحید ہی سمجھ لو تو یہ تمہاری جہازت ہے۔ کچھ مددیں اشاروں سے بھی ہوتی ہیں، کچھ مددیں گفتگو سے بھی ہوتی ہیں، کچھ مددیں تسلی دینے سے بھی۔ فرو تو نہیں آتی سن، مددیں ہیں کتنی قسم۔ ایک وہ مدد ہے صرف جو عبادت کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں دوسرا کوئی تمہارا مددگار نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر دوسرے جو عبادت کرتے ہیں وہ ان کو مدد کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم عبادت میں کسی نفس کو مدد کا ذریعہ بناتے ہیں، مگر نفسوں کی مدد کے بھی ہم قائل ہیں، یعنی کہ نفسوں کے نافع کے قائل ہیں۔ اللہ نے جن میں وہ نافع رکھے ہوئے ہیں ان سے نافع لینا بھی اللہ کے نافع کی دلیل ہے۔ یہ بھی مدد اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے۔ یہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے ہی نے طاقت دے کے تمہارا مددگار بنایا، اور جب یہ تمہاری مدد کرتے ہیں تو یہ خود کو مددگار نہیں کہتے۔ کیا نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم نے مدد کی ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان کی تمام مددیں تمہارے لیے اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے کے لیے یہ تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ اس لیے مدد کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور تم بھی ان سے مدد اس لیے مانگا کرو یا لیا کرو کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو۔ جب دونوں ہی اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے تو اللہ دونوں کو ہی اپنی رضا عطا کرے گا۔ تو ثابت ہوا کہ مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور مدد اللہ کی رضا کے لیے مانگنا، یعنی کہ مدد لے کر بھی تم اللہ کی تعریف کرنا اور مدد کر کے بھی تم اللہ کی تعریف کرنا۔ جب دونوں مددوں میں تم اللہ کو ہی مدد والا، تعریف والا، عظمت والا، بخشش والا، سہارے والا اور طاقت والا سمجھو گے تو تم کبھی بھی کسی مدد کو شرک نہیں کر سکو، شرک نہیں کر سکو۔ اس لیے اللہ نے تجھے علم دے کر شرک سے پاک کر دیا۔ جو علم کے ذریعے سے شرک سے پاک ہو جائے وہی اللہ کا ولی ہے، وہی عالم دین ہے، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا اور حرمت کا پاسدار ہے۔ علم ہی تجھے شرک سے، بدعت سے، کفر سے، ظلم سے روکتا ہے، مگر اس علم میں روکتا علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں ہی روکتا ہوں، علم کے ذریعے بھی میں ہی روکتا ہوں، رسالت کے ذریعے بھی میں ہی روکتا ہوں، مومن کے ذریعے بھی میں ہی روکتا ہوں، اور ولی کے ذریعے بھی میں ہی۔ یہ تمہیں نہیں روک سکتے، میں ہی روکتا ہوں۔ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، میں ہی مدد کرتا ہوں۔ ان کے ہاتھوں کو میں اپنا ہاتھ کہہ دیتا ہوں، ان کی نیکی کو میں اپنی رضا کہہ دیتا ہوں، ان کے صبر کو میں اپنی سلامتی کہہ دیتا ہوں، ان کی عزت کو میں اپنی تعریف پاسداری کہہ دیتا ہوں۔ تو جب ہمیں نہیں پتا چلے گا ان کی مدد کو اللہ اپنی مدد کہتا ہے، ان کی مدد کو اللہ اپنی کی مدد کہتا ہے۔ مومن کا مددگار ہے، کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے انہیں مدد کے لیے تو ایمان دیا ہے۔ یہ جو ایمان ہمیں ملا ہے یہ کیوں ملا ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے پہ احسان کرنے لگ جائے، یعنی ایک دوسرے کا سہارا
ہدایت سے ہی مومن کو اللہ نے عطا کر دیا۔ احسان ہی تو ہے جو ہم پہ اللہ آسانیاں کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طریقے، عظمتیں، پاکیاں، نسبتیں، عبادتیں رضائیں جانتا ہوگا، وہ اللہ کو راضی کر لے گا کہ اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کو خود سے تلاش نہیں کر سکتے، تم اللہ کی رضا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں تلاش کرنا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں اللہ کی رضا کو پا لیا، اس سے ہی اللہ راضی ہے۔ خود سے خدا کو راضی اب تو نہیں کر سکتا، نبی کے طریقوں سے ہی تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ پتا چلا کہ جن کے طریقے اپنا کر اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اللہ کے کتنی رضا والا ہوگا کہ اس کے طریقے کو ہی اللہ نے اپنی رضا دے دیا۔ جو اس کے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرے اسے بدعت، شرک، کفر کہہ دیا، گمراہی کہہ دیا، تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اللہ کس طرف ہے۔ ہر طرف اللہ نہیں ہے، اللہ اسی طرف ہے جس طرف محمد اور علی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی جس طرف ہیں اسی طرف صحابہ کرام ہے، اور اسی طرف اللہ ہے۔ تم نے دیکھنا صحابہ کس طرف، پھر تمہیں دیکھنا علی کس طرف، اور پھر تمہیں دیکھنا نبی کس طرف۔ جس طرف نبی ہوگا اس طرف ہی خدا ہوگا، اور جس طرف نبی ہوگا اسی طرف علی اور صحابہ۔ یہ شان ہے اللہ کی رضا کی۔ تم انہیں سے سیکھو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اور جن سے اللہ راضی ہوا ہے ان سے پوچھنا اللہ کی رضا کے طریقے کیا ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی اللہ کی رضا کی دلیل ہے، اور یہی ایمان ہے، یہی ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہی ہے، اور اللہ کی رضا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ اے قرآن پھر کیا ہے؟ کہا یہ گواہی ہے کہ نبی سچا ہے، نبی رسول ہے، یہ گواہی ہے۔ تو قرآن سے گواہی لینا، کسی بشر امام اور ولی سے گواہی نہ لینا کہ میں کس کی تباہ کروں، مجھے بتاؤ میں کس کو مانوں۔ کہا جو قرآن سے تمہیں بتائے وہ تمہیں صحیح بتائے گا، تو اللہ رسول قرآن اسی کو سچا کہتا ہے، اس کی عبادت کو ہی اپنی عبادت کرتا ہے۔ جو اس کی عبادت کسے اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی طریقہ محمد کا اور عبادت خدا کی، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ رسول کی تعریف ہے بادشاہی اور حقیقت نور حق اور سراپا ہدایت کل انبیاء۔ اگر تمہیں جاننی ہے تو قرآن تمہیں بتا دے گا۔ تو قرآن سے پوچھنا، کسی ولی امام سے مت پوچھنا، اس سے ذاتی رائے لوٹ لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو قرآن حدیث بتا رہا ہوگا وہی تمہارے لیے جائز ہے۔ وہ ذاتی رائے تو اس کی جہاں تک گمان اور عقل کام کرے گی، جہاں تک اسے علم میں روشنی دی ہوگی وہاں تک تمہیں وہ دے گا گمان، مگر
کا قرآن تجھے جنت کا بھی گمان دے دے گا، نور کا بھی گمان دے دے گا، رسالت کا بھی گمان دے دے گا۔ اللہ رسول سے ہی دین کے اور دین کے گمانوں سے واقف ہونا، کسی سے ذاتی گمان لے کر اللہ رسول کے انعامات کا گمان نہ کرنا، اللہ رسول سے ہی گمان لینا، وہی حقیقت انعامات کے گمان حق کا تصور۔ تو تو نے پھر گمان کی پوچھنے ہیں کہ قرآن مجھے اللہ رسول کے بارے میں کیا گمان رکھنے کا حکم دیتا ہے؟ جو قرآن حدیث تمہیں گمان اللہ اور اس کے رسول پر رکھنے کا حکم دے، وہی گمان تو نے رکھنے ہیں، خود سے تو نے گمان نہ بنانا ہے نہ رکھنا ہے۔ وہ تیرا گمان تو ضعیف ہے، کہ جس دور میں تو ہے اس دور کا ایمان بھی تھا، تو جس طرح تمہارے ایمان ہو گئے اسی طرح تمہارے ایمان، جس طرح صحابہ کا، علی کا، اہل بیت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہوگا، وہ گمان اللہ ہے۔ اس طرح سے علم سے گمان لینا، کیا لینا؟ کسی شخص سے گمان نہ لینا، تو تمہیں وہ گمان نہیں دے سکتا جو اللہ رسول، یعنی کہ علم سے گمان تک بھی جانا تمہارے لیے لازم ہے۔ جب گمان تک جاؤ گے تو ایمان کو جان سکو گے کہ ایمان ہی تو گمان کے بارے میں، ایمان ہی تو گمان کے بارے میں بتاتا ہے، مگر گمان میں اس آیت میں کیا ذکر ہے کہ جیسا تم گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا؟ جیسا تم گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے لیے یہاں نہ امت کا ذکر ہے نہ مومن کا ذکر ہے، یہاں صرف گمان کا۔ تو نبی نے جیسا گمان کیا اللہ نے اس کی قرآن حدیث میں تعریف کر دی کہ میں تو صرف نبی کے گمانوں کو دیکھتا تھا۔ جب اس نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا، بات نہیں کی، گمان رکھا، میں نے اسے کہہ دیا جس طرف تو چاہتا ہے اس طرف اپنا منہ پھیر لے تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں محمد کے گمانوں کے ساتھ جیسا وہ گمان کریں گے میں ویسا ہی کر دوں گا، جیسا وہ گمان کریں گے۔ اس لیے نبی نے تمام گمانی علم صحابہ کو بتا دیے۔ میں یہ بھی گمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جس گھر کی چابیاں مجھ سے لی گئی ہیں وہ چابیاں ایک روز مجھے دی جائیں گی، اور جس شہر سے میں نکال رہے ہیں یہ تو دلیل نہیں، ابھی گمان ہے، دلیل تو فتح کے وقت ہے۔ اللہ نے پھر اس فتح کی آیت اتار دی، پہلے نبی نے گمانی علم دیا، اللہ نے دلیلی علم دیا کہ جیسا نبی کا گمان تھا میں نے ویسی آیتیں اتار دی۔ ٹھیک ہے، پہلے آیتیں اتاری، پہلے نبی نے صحابہ کو گمان دیا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم سے اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں۔ ارے وعدے اصل گمان کی ایجاد ہے۔ ارے وعدوں پہ یقین رکھ کر اللہ پہ گمان رکھا کرو کہ اللہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا گمان کی ایجاد تو یقین والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ عقلی گمان کی دلیل دیتے ہیں، کچھ لوگ حس کے گمان کی دلیل دیتے ہیں، کچھ لوگ خوابی گمان کی دلیل دیتے ہیں۔
کچھ لوگ ذاتی گمان کی طرح. اب گمان ایک طرح کے نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے میں ان کے گمان بھی پورے کر دیتا ہوں جو مجھے خدا نہیں مانتے. مگر دنیا میں وہ آخرت کے گمانوں کا علم نہیں رکھتے اور گمانوں میں آخرت کو دلیل بھی نہیں بناتے، کیونکہ دلیل تو اسے بنایا جاتا ہے جسے انہوں نے دیکھا ہو اور جسے لوگوں کو دکھا سکے اس کی دلیل بیان کر سکتا ہے انسان، اور جسے دیکھا بھی نہ ہو دکھا بھی نہ سکے اس میں تو صرف یقین ہی رکھا جا سکتا ہے، اس کی دلیل نہیں. اس کی دلیل کون دے؟ کہا جنہوں نے دیکھا. جنہوں نے دیکھا. اب دیکھا جنت کو کسی نے؟ کہا جن پہ یقین ہے کہ اللہ ان کی نگاہوں کو اپنی نگاہ کہتا ہے، انہیں وحی کے ساتھ علم دیتا ہے، بشارت کے ساتھ علم دیتا ہے، دکھا کے علم دیتا ہے. وہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. کون بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے؟ کہا جو چونٹی کی آواز میں سنتے ہیں انہوں نے بتایا. جو زمین کی آواز سن لیتے ہیں، جو قبر کی آواز سن لیتے ہیں، جو درخت کے رونے کی آواز سن لیتے ہیں، جو درخت کی آنسو گرنے کی آواز. تو یہ کٹا ہوا درخت بھی رو رہا ہے اور تم تو رونے والے کی آواز سن کے بھی اس کے نہیں ہوتے. وہ تو وہ ہے کہ اگر کٹا ہوا شاخ کا درخت بھی اور رونے لگتے وہ اس کی محبت کو بھی اپنی محبت سمجھ کے اسے بھی اپنا دوست کہہ دیتے. ان کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مانا اور اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی عظمت شان صفات حق سے حق بیان کرنے لگے. یہ ایک تعریف انبیاء ہے. عام انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. جس کی وہاں تک رسائی نہیں ہے اس کی سوچ وہاں تک کیسے جائے گی؟ تیری سوچ وہاں تک ہی رہے گی جہاں تک تیری سوچ کی رسائی ہے. اللہ نے تجھے عقل اتنی ہی دی ہے جتنی تم عقل کا حق رکھتے ہو، اور اللہ نے انبیاء رسولوں کو وہ عقل عطا فرمائی جو تمہیں عطا نہیں فرمائی. ان کی عقلیں نور سے بیدار ہوتی ہیں، تمہاری عقلیں حس سے بیدار ہوتی ہیں. جسمانی تو عقل اللہ نے ہر نفس کو عطا کی، مگر نور والی عقل اللہ نے ہر نفس کو عطا کی. اس لیے بہت سے لوگ اپنی حصوں سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا تھا، ہم نے جان لیا، اس لیے ان میں فخر آ. اور بہت سے اللہ کے نبی کے نور یعنی قرآن حدیث سے اپنے گمانوں کو بیدار کر کے قرآن حدیث ہی تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم بتا رہے ہیں. جو اپنے آپ کو نہ کہے کہ ہم بتا رہے ہیں وہی اللہ والا ہے. تو اللہ ہی بتا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کی بات پر اپنے آپ کو تعریف والا نہیں کہتے. اللہ کی تعریف سے جب وہ تعریف والے بنتے ہیں تو اللہ کو ہی تعریف والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو پھر بھی تعریف والا نہیں کہتے. یہی سلامتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی پہ سلامتی کی، انہی سے راضی ہوا جو تعریف والے ہیں. تجھے چھٹی کا سمے ہے ابھی تو 12 رسول کا ماہ پورا ہے. تھوڑے کام کیے آج
ہے اس وقت صحیح کام کر رہا ہے دنیا کے آسمان. دنیا کیا ہے؟ جنت کا گھڑا بھی، جہنم کا گھڑا بھی اور جنت. دنیا سے جنت والے کام لے لینا. جنت میں بھی تو مال ہوتا ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے. دنیا کا مال تو ختم.